جن کو خدا نے جوڑا ہے کبھی ان کو جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا۔ جھوٹی سچی باتوں سے کبھی ان کو جدا نہ کرنا، کبھی ان کو جدا نہ کرنا۔ آج کل یہی تو دنیا میں ہو رہا ہے، ہر کوئی بدی اور بدکرداری کیے جا رہا ہے اور خداوند سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے 2 آیتیں۔ پہلی ہم پڑھتے ہیں افسیوں کے خط میں سے افسیوں 5 باب اس کی 21 آیت سے۔ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسا کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اسی طرح ہم ایک اور آیت پڑھیں گے، پہلا پطرس اس کا 3 باب۔ اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھنچ جائیں، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلیم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور اگلے زمانہ میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ چنانچہ سارہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراونے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں۔ اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اسی طرح ہم سب کو اپنی زندگی فرمانبرداری اور تابع داری میں گزارنی چاہیے، چاہے وہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور تابع داری ہو، یا چاہے وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور وفاداری اور تابع داری ہو۔ تو خداوند کے پاک کلام کے پڑھی اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔